بعد سارے صاحب اللہ ہم سب کی حاضری مالک عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب مجلس اعظم میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے خصوصی دعا کیجیے. مالک میرے ان بھائیوں کے، شیخ صاحبان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، تاکہ یہ سلسلہ عطاداری بہتر سے بہتر انداز میں ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور اس مجلس کے بانی مرحوم ان کے تنویر کے والد شیخ نیک محمد کو میرا اللہ حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب. ملکی حالات بڑے عجیب ہیں، اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. جب ملک و وطن کی دعا کی جائے نا تو آمین ضرور کہا کرو. یہ وطن کے تحفظ کی دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو. لہذا دعا کیجئے ہمارے وطن کو اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے. اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر ولی العصر حجت دوراں کے ظہور پاک میں اب اللہ تعجیل فرما. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. 148 بصیرہ میری پہلی حاضری ہے. نہیں یہاں نہیں آیا نہیں، میں اس مقام کی ہوں. میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے موقع دیں بات کرنے. آپ تو میری ڈائری کھول کے بیٹھ گئے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آغاز گفتگو میں جو اکثر فقرہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، بصیرہ کیونکہ چک مسلمانوں کا ہے، لہٰذا مسلمانوں سے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا. مہربانی سے مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلے بدل جانا مناسب تو نہیں. اپنے نبی کے خاندان کے ذکر کی محفلوں میں آیا کرو، اور تمہیں کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. کچھ بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے جائیں. یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں. آپ شیعہ نہیں ہیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے نبی کے بیٹے کی مجلس میں آنے کی عادت ڈالو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دے جائیں. متوجہ ہے سرکار؟ غیرت کا تقاضا ہے کہ جب کہیں محسنوں کے ذکر کی محفل مل جائے
تو اسے غنیمت جاننا چاہیے. دیکھیں ماشاءاللہ سارے اہل اسلام بھائیوں تک آواز جا رہی ہے. یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، سلفی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. یہ جتنے نام میں لے رہا ہوں یہ سارے مسلمانوں کے مذہب، تاکہ بات کلیئر ہو جائے. ہماری نظر میں ہر وہ بندہ مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. اس کا کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، وہ مسلمان ہے. پنچایتی چہرے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، متدین نورانی روحانی ماحول ہے. میں جو فقرہ کہنے لگا ہوں کہ یہ فرقے مسلمانوں کے ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہب و شذبوں سے آگے نکل گئی. اللہ کرے میری بات پہ توجہ. اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا، اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ متوجہ ہے سرکار آپ؟ میں ایک ذاتی تجربے کی بات کرتا ہوں. حیدرآباد سے جانے کا اتفاق ہوا. مجالس کے لیے ڈیوٹیاں لگتی رہتی، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. جب میں پہنچا تو بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی پتہ کیا کہا، کہنے لگے جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اب ماشاءاللہ بڑا سوبر مجمع ہے یہاں میرے سامنے، بات تھوڑی باریک ہے، پتہ نہیں آپ کوئی اس کا لطف سواد لیتے ہیں یا نہیں. قصیدہ ہندو شاعر نے مولا حسین کا سنایا. قصیدہ اتنا خوبصورت تھا طارق جیت، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا. نہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ سارے بندے اس باریکی کا لطف نہیں لیں. یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ نہ دینے شینے کا چکر ہی کوئی نہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے مولوی کسی بھی فرقے کو یہ خلق ہی لینے کے لیے ہوتے. لیکن جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے مجھے، مہربانی بھائی، اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، لیکن بات تو بظاہر ایک لمحے کی تھی لیکن نتیجہ بڑا کمال تھا. اس نے کہا جی کو مہینہ پہلے ساتھ والی گوٹ میں، وہ چک پنڈ نہیں کہتے، وہاں پہ حسین ابن علی کے ذکر کی محفل تھی اور شیعہ سنیوں نے مشترکہ اہتمام کیا تھا. تو میں نے وہاں منتظمین سے اجازت لے کے امام حسین کی شان میں اپنی لکھی ہوئی نظم پڑھی. یہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا، لیکن جو گوٹ کے مولانا تھے نا مسجد کے، وہ غصے میں دیکھ رہے تھے. کہتے مجھے توقع تھی کہ اینڈ پہ شاباش تو دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. کہتا ہے شاباش کیا دینی تھی، جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں یہ اگر تجھے حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے. آواز میری پہنچ رہی ہے آپ؟ مولوی صاحب نے کیا کہا، اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں؟ اسے ہندو نے بات کیا کہہ دی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. بہت شکریہ. اللہ اکبر. خدا را مسلمانوں، چند روزہ زندگی ہے، مسلمان تو آپ سارے ہی ہیں، لیکن اپنی پارٹی بتاؤ.
کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے، لہذا مجلسوں میں آیا کرو، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو، باریک باتیں بھی سنا کرو۔ کیا دروازے پہ ہم بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ مجلس میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو پہلے 2-4 ہاتھ ماتم کے مار کے دکھا لے؟ نہیں، ماتم شرط نہیں ہے جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی نا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے رضوی صاحب جب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نہ کرو تو پھر آپ اپنے شیعہ بچوں سے بھی کہیں کہ ماتم نہ کریں، رولا مکے۔ میں نے کہا جی میں نے کہا ہے جب تک سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگے تو آپ شیعہ ماتم کیوں کر رہے؟ میں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی۔ کہنے لگے کس نے سمجھایا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے علماء نے۔ کہنے لگے ہمارے علماء نے؟ میں نے کہا آپ کے علماء نے ہمیں سنایا کہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے ہر بندے کے کندھے پہ ہوتے ہیں، وہ جو کرے وہ لکھ لیتے ہیں۔ وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، قصص الانبیاء جیسی کتب میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا تو وہ آگ بڑی لمبی چوڑی تھی، تپش اس میں اتنی تھی کہ اس ایریا میں پرندے پرواز کرنے سے قاصر تھے، بڑے بڑے پرندے بہت پیچھے درختوں پہ بیٹھ گئے کہ جب موسم مطلع ٹمپریچر ٹھیک ہوگا تو پھر یہ ایریا کراس کر لیں۔ یا بڑے بڑے پرندوں نے دیکھا کیونکہ چھوٹا سا پرند ہے وہ آگ کی طرف ہی اڑے جا رہے، انہوں نے کہا اسے پتہ نہیں ہے آگے موت ہے، آگ موت ہے، جل مرے گا، اسے بتاؤ۔ پرندوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ آگے تو آگ ہے۔ اس نے مطمئن لہجے میں کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ زمیندار مجمع پنچایتی دوست بیٹھے ہیں، ان پرندوں نے کہا تو ایڈا سارا کیسے بجھاؤ گے؟ اس نے کہا میں اپنے منہ میں پانی لے کے جا رہا ہوں اور آگ پہ ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا تیرے چند قطروں سے، یہ منہ والے قطروں سے یہ میلوں کی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں بجھنی، لیکن کم از کم قیامت تک بندے کہانیاں تو سنائیں گے کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا۔ شیعہ سنی بھائی بہت شکریہ، وہ کم از کم یہ کہانیاں تو رہیں گی نا کہ وہ ماڑا پرندہ جو تھا نا اس کا تعلق ابراہیم کی پارٹی سے تھا، وہ نمرود کے گروپ کا نہیں تھا۔ ہم بھی ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ تیرے علماء کہتے ہیں کہ بندہ نیکی کرے، کندھے کا فرشتہ نیکی میں نام لکھ لیتا ہے، بندہ برائی کرے کندھے کا فرشتہ برائی میں۔ تب ہمیں پتا چلا کہ یہ تو کمال ہو گیا، پھر ہم نے سڑکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں سینے پہ ہاتھ مارے یا حسین یا حسین یا حسین، تاکہ کندھے کے فرشتے لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں، حسینی مسلمان۔ کوئی تلخی والی بات نہیں ہے۔ آپ اگر حسینی مسلمان بننا چاہتے تو امام حسین کے ذکر میں آیا کرو۔ معاملہ رہ گیا نفرتوں کا، مسلک اہل بیت میں نفرت کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی۔ ہمارے شہید بھائی محسن نقوی مرحوم کہا کرتے تھے، جی بسم اللہ جی، عطا حسین مہاجر صاحب جی بڑے ماشاءاللہ ذاکری دنیا کا بڑا نام، مہربانی صاحب حضور خیریت ہے جی، آپ جی ہیں جی، اجازت ہے جی۔ ویسے تو میرا خیال ہے جب شیعہ مجلس میں ذاکر سریلا آ جائے نا تو پھر مولوی کو مختصر کر لینا چاہیے۔ مہربانی سر، محبت ہے جی آپ کی، بہت شکریہ، میں ممنون ہوں۔ یہ سارا بورے کا علاقہ، بہاڑی کا ضلع، بہت پیار سے آپ سماعت کرتے ہیں۔
مہربانی سر، آپ کی محبت ہے جی، آپ کی محبت ہے، وگرنہ اکثر علاقوں میں شیعہ مجلسوں میں مہاجر صاحب، اکثر علاقوں میں شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے. لہذا بہت شکریہ، محبت ہے جی آپ کی. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا، میں جو اپیل کر رہا تھا کہ محسن نقوی شہید کا لفظ وہ فرمایا کرتے تھے، جو بندے کہتے ہیں جی یہ نفرت کی بات کرتے ہیں، محسن نقوی کہتے تھے کہ ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا. لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال لیتے. لہذا آل محمد کے ذکر کی محفلوں میں نفرت نہیں ہوتی ہے. میں نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرتے ہو، بچوں مجلس میں نہ جاؤ، یہ برا کہتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے. ایک بات ذہن میں رکھو، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. مہربانی سر، مہربانی سر. لہذا یہ دروازے کھلے ہوتے. حسین ابن علی کی مجلسوں کو کبھی بیگانہ نہ سمجھا کرو. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان محفلوں میں آنے والی جھجک جو ہے نا اس کو دور کر دو. میں آپ کو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر چک میں طارق صاحب، ہر چک میں میرا کسی حد تک تجربہ ہے، شاید آپ تائید کر دیں، ایک نہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو پتہ کیا کہتا ہے، میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. وہی بندہ ربیع الاول میں کہتا ہے میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت. اور یہ کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے، نہ نواسے کے ذکر میں تجھے آنے دیتا ہے. اور جو بندہ ہر وقت مذہب کرلاتا ہے نا. شیخ تنویر صاحب مبارک ہو جے، مجلس تہاڈی بالکل قبول ہو گئی ہے، بندے ستے بھی پے نے، داد بھی دے رہے. کیا کہنا. اور اکھاں کھولو، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. نہیں بسم اللہ بیٹا رہنے دے، آپ کچھ نہ کریں، میں بہتر، میں نے خود کہا ہے. مہربانی سر، متوجہ ہے جی آپ. جو بندہ مذہب کرلاتا ہے، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. میں چک میں بات کر رہا ہوں، میں چک پنڈ کا مزاج سمجھ کے بات کر رہا ہوں. جس بندے کے ذہن پہ 24، میری طرف دیکھو یار، 24 گھنٹے مذہب سوار ہے نا، تمباکو کوڑا حکا ٹھیک گرم ہو، وہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے، حکے والے کا مذہب نہیں پوچھتا. میں بہت قریبوں کی بات کر رہا ہوں. اور مسلمانوں کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو یار. اور حکے پہ مذہب نہیں پوچھتے، مجلس والے دن فرقے پوچھتے پڑتے. اور ایک اور، آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، میں مذہبوں کا مخالف نہیں ہوں، یہ زمینی حقیقتیں، لیکن کم از کم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سیرت کی تو لاج رکھو. جس نبی کے کلمے کی وجہ سے آپ مسلمان کہلواتے. میں مذہب، میرا مذہب اجازت، میں مجلس میں کیوں جاؤں. اور تیرے نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا یا مذہب پوچھنے گیا تھا؟ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمایا. متوجہ ہیں جی آپ. لہذا وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں. میں پورے یقین اور اعتبار سے اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمیاں دور کرو. کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے. خدا کے لیے تائید کر دو. غلط فہمیاں اگے ہی بڑیاں نے. تو جڑے بندے میں صرف گھور دیو، میرا کوئی لین دین دا رولا تے نہیں.
یار مسکرا کے بات پہ دھیان دیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی توحید کے منکر مخالف نہیں ہیں. مجھے آپ کی تائید چاہیے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. اور مولا علی سے مجھے مولانا طارق جمیل یاد آ گئے، جنہوں نے اپنا تبلیغی مستقبل داؤ پہ لگا کے تبلیغی مجمع میں 2 سال 3 سال پہلے یہ بات کر دی کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. یہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں نیٹ پہ، یہ ریکارڈ، یہ تقریریں ان کی محفوظ ہیں. انہوں نے کہا تھا حضرت علی نہیں، حضرت اور باقی سارے حضرت ہیں، انہیں مولا علی کہا کرو. اور پھر انہوں نے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ، جو آپ کو بھی یاد ہے، حدیث پڑھی کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. حضور نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لہذا حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. میں کل ہی سواد لے رہے، حضرت اوروں کو کہا کرو. مہربانی سے حضرت اوروں کو کہا کرو. میں طارق جمیل صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں سید ریاض حسین رضوی آپ کی صحت والی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہوں. اللہ آپ کو ڈھیروں سال زندگی عطا فرمائے، لیکن بالآخر مرنا ہے. آپ واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر خود ہی روشن کر لی ہے. یہ فقرے کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، آپ نے اپنی قبر وسیع کر لی ہے، اسے مولا علی. مجھے لگتا ہے طارق جمیل صاحب کو کہیں سے روحانی اشارہ مل چکا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، مولا علی نے آنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مہربانی سے بولا کریں، جواب دیا کریں مہربانی سے. لہٰذا گفتگو مجھے کلوز بھی کرنی ہے، بات میں نتیجے کی طرف لا رہا ہوں. کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا مخالف نہیں ہے. ہم اللہ کو عالم محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. اور جہاں تک رسول اللہ کی رسالت کا تعلق ہے، بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، توحید کے بعد اگر کوئی پاور ہے تو ذات رسالت کی. آپ اسکولوں کالجوں تک میں یہ کہنا شروع ہو گئے آپ کہ جی شیعہ نبی کو نہیں مانتے. اور غلط فہمیاں دور کرو. آپ کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. لہذا اگر قاتلوں کو بھی عدالت صفائی کا موقع دیتی ہے نا، ہمیں تو اتنا گناہ گار سمجھتے کہ ہمیں صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہے. توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، تو ساڑھے گھراں چ بھی تریاں سپارے آلائی قرآن ہے. ہر بات کو عجیب انداز میں یار نئی نسل تک پہنچاتے ہو. لیکن سید ہونے کے ناطے کیمروں کی موجودگی میں مجھے ایک فقرہ کہنا ہے، اور میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. جتنا عرصہ مجھے ممبر پہ ہو گیا ہے نا، میں نے کبھی ایسی تقریریں نہیں کی کہ بعد میں ریٹن معافیاں مانگنی پڑے. میں مسلکوں کے بالکل میں قائل ہوں اس بات کا کہ ہر بندے کو اپنے مسلک پہ جینے کا حق ہے. میرے بھائی مرضی مسلط کر لیتے ہو لیکن عقیدے مسلط نہیں کیے جاتے. لیکن ایک فقرہ میں کہنے لگا ہوں، آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ضرور ہوگا. لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح. آ جائیں ناظم ممبر. تھوڑا اسم گرامی بابر حسن جی، میرے بات کس پڑھنے؟ سبحان اللہ. انہیں رولا مکاؤ. میرے دونوں محترم بیٹھے ہیں. عطا مہاجر صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے جی، سینئر ذاکری میں سینئر نام ہے. اور اگر عطا صاحب کہیں نا میں نے پڑھنا ہے تو سینئر کو عزت دینا.
بیٹا مالک آپ کو عزت دیں گے. لہذا بابر حسن کے اعلان کی بجائے عطا مہاجر کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد عطا حسین مہاجر پڑھیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی تو ایک دوسرے کو لفٹ نہیں کراتے. یہ ادھر ناظم ممبر آئے رضوی صاحب نے تقریر کا رخ جو تھا اس کو وہیں پہ روک دیا اور کہا جی یہ اعلان عطا مہاجر کا میں کر رہا ہوں. بالکل میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن یہ میں عطا حسین مہاجر پہ احسان نہیں کر رہا. ذاکر مولوی ایک دوسرے کا اعلان کرتے، آپ بانی بھی بیٹھے ہوئے، آپ سامعین کبھی کرتے، لیکن میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. میں نے کیا کہا ہے؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ سارے پریشان ہو گئے اور سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعہ مولوی سارے شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت کی بحثیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رانی صاحب آپ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہٰذا میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ خود شیعہ ہوں لہذا اپنی تقریر روک کے عطا حسین مہاجر کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. تراب جی آپ جیئے. مجھے جو لفظ کہنا ہے، لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے سے ماڑا سمجھ دیو. میں نے تینج لگا جی میں جرمنی سے خطاب کر رہے. مہربانی صاحب بابر صاحب کہہ رہے ہیں مجمع لطف لے رہے تو جی سارے لطف لہنتے آ گئے. لہذا جی بسم اللہ. میرے واسطے بہت گہرائی ہو گئی ہے جو شیعہ مولوی شیعہ نہیں ہوتے. آپ جیئے مہربانی سر. تسی سوچو تو میں تقریر مکالا جی. متوجہ بہت گہرے آدمی عطا مہاجر. بہت شکریہ، بہت شکریہ مہاجر صاحب، آپ کی محبتیں. جلدی جلدی بات کرو. میں نے کیا کہا ہے؟ لوگوں کی نظر میں ہم شیعہ مسکین سے. وہ پتہ ہے کہ خدا جانتا ہے جو الزام کسی فرقے پہ فٹ نہیں ہوتا نا بندے اٹھا کے شیعوں پہ کر دیتے. میرے استاد محترم، میں حالانکہ خود اب شاگردوں والا ہوں، لیکن استاد مرحوم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کا نام لے کے جب تک بات نہ کروں تو میں اپنی گفتگو ادھوری سمجھتا، کیونکہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. اور مبلغ اعظم پہ تو مالکوں کا کرم ہی بڑا تھا. بے لوث وکیل تھے آل محمد، بڑی ڈیوٹی کمال دے گا. بلکہ میں نے جتنے سال قبلہ کے ساتھ میں رہا ہوں ان کے مناظرے مکالمے بحثیں دیکھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دی. قسم بخود اتنی حاضر جوابی. اعتراض کرنے والے بندے کا اعتراض ختم نہیں ہوتا تھا، مبلغ اعظم جواب دیتے. اور جس رنگ میں اعتراض ہوتا تھا نا علی تراب، جس رنگ میں، مہاجر صاحب ذرا دھیان دیجئے، جس رنگ میں کوئی اعتراض کرتا تھا اسی رنگ میں جواب دیتے. شکرگڑھ ایک مولوی پہ آکے تسی شیعہ مولوی اسماعیل تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے؟ مولوی اسماعیل صاحب نے کہا اس لئی کہ تہانوں سستی لب دی رہے. کیا کہنے. ہاں یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ بہت شکریہ. سنا کرو یہ باتیں. بلکہ مجھے ایک بات کی پریشان تو نہیں ہو رہا، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی، سینہ بہ سینہ بزرگ علماء کی باتیں ہوتی ہیں. ایک مولوی صاحب کہنے لگے مولوی اسماعیل مولانا فاضل دیوبند تھے، جو دیوبند کا مرکز ہے، مبلغ اعظم وہاں کے فارغ تحصیل تھے. مولانا اسماعیل صاحب کے والد جو تھے نا وہ مسلک اہل حدیث کے اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ شیعہ نہیں تھے. مولانا اسماعیل کے والد. ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے. ایک مناظرے میں گل پڑ گیا، کہنے لگا گل سنا مولوی پنجابی چکھ لے. اور مولوی اسماعیل یا دیکھو ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو تیرا نہ تیرے تو شیعہ ہویا. وہ مبلغ اعظم نے کہا پیو نو چھڈو، پیو تے وڈیاں دے نہیں سنو. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
جو بات میں کرنے لگا تھا، جو علی حیدر، مہربانی سر آپ جی، جو بات کر کے میں بس نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. اس مولوی صاحب نے جب پتہ چلا مولوی اسماعیل شیعہ ہو گیا تو وہ قبلہ کے کلاس فیلو تھے مولانا، کہنے لگے مولوی اسماعیل، اور مولوی اسماعیل اپنے مسلک دیوبندیت کا بڑا اکھڑ قسم کا مولوی تھا، ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیجا مولوی. لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا. جب پتہ چلا نا کہ مولوی اسماعیل شیعہ ہو گیا تو پتہ کیا کہتے ہیں مولوی اسماعیل، وہ جو تو مذہب بھی بدلنا سی تے کسی وال مذہب چ جان دو. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا ہے کوئی شیعہ مذہب ہے؟ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگا مولوی اسماعیل خود سوچ یار، اج جن فلمی دنیا دے بندے، گلوکار، اداکار، نچن والے، گاؤن والے، چوکھے شیعہ مولوی اسماعیل صاحب نے دیر نہیں کی، بالکل دیر نہیں کی. مبلغ اعظم نے جب اس نے کہا نا نچن والے گاؤن والے، قبلہ فرماتے ہیں میں کہ نچن گان والے نے پوچھا اور تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس کہ مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہائی لب لے. بہت شکریہ آپ جی ہیں یار، میری گزارش. مہربانی آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو، سلامت رہیں. نہیں، دوبارہ ولا کے کہنے کا وقت نہیں ہے، ویسے بھی ولا کے کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہے، لہذا اسے ہی غنیمت سمجھو. بات مجھے کلوز کرنا، میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں ہم شیعہ ماڑے مسکین صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات میری جان کر رہا ہوں، میں کیمروں کے سامنے متدین پنچایتی مجمع میں بات کر رہا ہوں. جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے، مجھے نکھرے نتھرے چہروں کی تائید چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریاض رضوی دوسرے مسلکوں پہ تنقید کر رہے، قطعاً تنقید نہیں، باقی مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے یہ تب بھی ہمارے. لہذا تنقیص بھی نہیں ہے، تنقید بھی نہیں ہے، بار بار دہرا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، تائید مجھے آپ کی چاہیے کہ جو کرم اللہ کا، صحیح ہے، جو کرم اللہ کا ہم پہ، عزاداروں پہ، شیعوں پہ، وہ کسی اور پہ ہے ہی نہیں. یہ بات معمولی نہیں ہے. میں مسلک آل محمد کی ترجمانی کرتے ہوئے کیمروں کے سامنے باخبر مجمع میں کہہ رہا ہوں، سارے اہل اسلام سن رہے ہیں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، کسی اور فرقے پہ وہ یہ تھوڑا کرم ہے. عزادار مجمع، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا. ہم تو ساری زندگی شکرانے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے رہے، حق ادا نہیں ہوتا. یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیا کہنے آپ جی. بہت شکریہ، مہربانی سے. جو پورا سال صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ ہی اللہ کہتے ہیں، اس وقت ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہیں نا، تو سلام پھیرنے سے پہلے باہر تھڑے پہ کہیں گے صرف اللہ، فقط اللہ، اللہ ہی اللہ، میرے لیے اللہ کافی. اور اللہ کی نماز میں اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی. محمد واہ، کبھی اتنا سوچ لو، یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئی؟ اور صرف آل محمد تک ہی درود نہیں پڑھتے، بلکہ میں سرکاری درود پڑھوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. آگے کیا، مہربانی سر، جی آگے کیا پڑھتے؟ کما صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل، میں بھائیوں والا درود پڑھوں، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.
इन्ना का हमीद मजीद। तर्जुमा आपके ज़हनों में है, लेकिन जो कभी कभी मजलिस में आके बैठते हैं उनकी आसानी के लिए अल्लाह दरूद भेजू पर मोहम्मद के और उनकी आल पे। कमा जैसा सल्लैता आपने, जैसा तूने दरूद भेजा ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की आल पे। इब्राहिम डेरेदार नबी था, डेरेदार बंदों, हाँ हाँ मेहमान नवाज न, और मेहमान नवाज ही तो डेरेदार होते हैं। ऐसे चुप हुए जैसे मैं अमरीकी बंदों में बातें कर रहा हूं। और डेरा बिल्डिंग को नहीं कहते, मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। इब्राहिम डेरेदार नबी था। कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम है, खुद पढ़ते हो कि आले मोहम्मद पे उसी तरह दरूद भेज जैसे इब्राहिम की आल पे भेजा। तो इब्राहिम के यार दोस्त बड़े थे, डेरेदार बंदों के यार दोस्त बड़े होते हैं, इब्राहिम के यार दोस्त भी बड़े थे, लेकिन दरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। कुछ बंदे हैरान है, कुछ परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रही आपके ज़हनी तौर। बहुत शुक्रिया भाई। दरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है, दरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। तो जब इब्राहिम के यारों पे नहीं है तो फिर इब्राहिम के यारों पे नहीं है। मेरे क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और दरूद जचता ही आल पे है। ये आल के अलावा आप जो कबीले दरूद में शामिल करवाते फिर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। दरूद सिर्फ आल पे। गुफ्तगू मुझे क्लोज करना है, बात फिर कभी जिंदगी रही बात आगे बढ़ सकती है। एक बात मैं मुसलमानों के उन बच्चों से कह रहा हूं जो मास्टर डिग्रियों में, पीएचडी की क्लासों में, मेरी उन बच्चों से अपील है, बेटा जहां पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए, आप मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आप 24 घंटों से 19-19, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, वहाँ बेटा आधा घंटा इस्लामी तारीख को भी दे लिया करो। जब आप इस्लामी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि तारीख़ इस्लाम में वो इज़्ज़तों वाली शख्सियतें भी मौजूद हैं जिन्होंने जुमा बुध को पढ़ा दिया था। आप ध्यान नहीं दे रहे मेरा ख्याल। बल्कि बेटा अगर तारीख पढ़ोगे ना तो आपको वो मुअज़्ज़ज़ चेहरे भी मिल जाएंगे जिन्होंने फजर के 2 फर्जों की जगह 4 फर्ज पढ़ा के फिर नमाजियों से पूछा था जे मूड होवे ते होर पढ़ाई। ये इस्लामिक हिस्ट्री का हिस्सा है। बल्कि वक्त नहीं है, बड़े माशाअल्लाह मामला फहम जाकिर मेरे बात पढ़ने वाले हैं। करबला गामेशा ना सॉरी लाहौर मोची दरवाज़ा में यौमुल हुसैन का जलसा एक ज़माने में हुआ। जलसे का मौजू था अगर करबला ना होती तो क्या होता, फ़ज़ाइल के रंग में अगर, और उसमें खिताब करने वाले शिया सुन्नी स्कॉलर, प्रोफेसर, दानश्वर इस मौजू पे खिताब कर रहे थे, अगर करबला ना होती तो क्या होता। आखिरी तकरीर करना थी। शिया आलमदीन लखनऊ से थे, अल्लामा नकन साहब, सैयद अली नकी। जलसा अज़ान मगरिब पे ख़त्म हो जाना था। अज़ान मगरिब में 2-3 मिनट रहते। नाज़िम मिंबर जैसे बाबर साहब ऐलान कर, नाज़िम मिंबर ने ऐलान किया, उसने कहा जी टाइटल है आज के जलसे का अगर करबला ना होती तो क्या होता। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब है कि जिस मेहमान को सुनने के लिए हम आए थे उनके लिए टाइम ही नहीं बचा। अब 2 मिनट है, जलसा ख़त्म हो जाना है, 2 मिनट में क़िबला ने तकरीर करनी है, अगर करबला ना होती तो क्या होता। नकन साहब माइक पे आए, उन्होंने क्या फ़िक्रा कह दिया, कहने लगे 2 मिनट ज़्यादा है, जलसा वाइंड अप कर ले। अगर करबला ना होती तो जुमे बुध को हुआ करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
بہت شکریہ. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی. ہمیں فخر ہے اپنے مذہب کی سچائیوں پر. لہذا بیٹا اگر بدھ کو جمعہ ہو جاتا ہے تمہاری شریعت میں، فرض 4 صبح کے 2 کی بجائے پڑھ لیتے. ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے نے ہاتھ اٹھا کے کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. تو جہاں اتنی گنجائش ہے میری جان نکال لیتے ہو، وہاں ایک گنجائش، میں آپ کا مہمان ہوں سارے علاقے کا، میرے کہنے پہ ایک شرعی گنجائش نکال لو کہ حضرت ابراہیم پہ بہت درود ہو چکا ہے، اب درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. تشریح میں نے نہیں کرنی، درود میں بتا دیتا ہوں. مسلمانوں پڑھو درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. پڑھو درود. کوئی فرقہ ہے مسلمانوں کا؟ اگر کوئی اول تو کاری جرت کو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی جرت کرے گا بھی اس کے مسلک کا مولوی اسے مارنے کو آئے گا اور کہے گا او تیری مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. اوئے ہوئے ہوئے سارے نہ ہی سمجھوتے خیر ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو کہ جب آل محمد پہ درود پڑھے بغیر اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا، پھر اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لینا اور درود جیسا قبیلہ شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے مہربانی سر. لیکن اگر درود والا قبیلہ سمجھ میں آ جاتا پھر 18 بھائیوں کی بیوارث بہن کو بھائیوں کی مقتل سے اس طرح گزارا جاتا. آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے. یہ جو تمہارے قرلانے کی آوازیں، یہ معجزہ ہے. اولاد زہرا کے دکھوں کا یہ معجزہ ہے کہ لمحہ پہلے جو ہاتھ داد میں اٹھتے وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے. اور یہ جو گریہ کی آواز بلند ہوئی ہے نا، اس میں شرمایا نہ کرو بلکہ قرلایا کرو. یہ سنت محمد کی بیٹی کی ہے. اگر پاک سیدہ چپ چاپ روتی ہوتی تو مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. دن سیدہ کے ذکر کے شروع ہو چکے. کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں؟ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ ہر بیٹی کا پیکا مان سلامت رہے. تین دن طویل ترین مناظرہ مبلغ اعظم کی زندگی کا حق سیدہ پہ ہوا تھا. کچھ بزرگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی. ایز اے شاگرد میں یہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں. موضوع تھا جاگیر فدق. اہل سنت کی طرف سے مولانا قاضی سعید الرحمان اور شیعوں کی طرف سے مبلغ اعظم. قاضی 3 دن کہتا رہا محمد کی بیٹی حق مانگنے نہیں گئی. جب تیسرا دن شروع ہوا ہے نا، مبلغ اعظم نے کہا قاضی لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کر، قرآن تیری میز پہ ہے، یہ قرآن سر پہ رکھ کے ایک دفعہ کہہ دے بی بی حق مانگنے نہیں گئی. میں شیعوں کا سب سے بڑا مبلغ ہوں، مناظر ہوں. میں تحریر دے دیتا ہوں کہ اگر تو قرآن اٹھا کے کہہ دے نا کہ بی بی حق مانگنے نہیں گئی، میں شکست بھی لکھ دوں گا، تیرا مذہب قبول کر لوں گا. قاضی کہتے جب مولوی اسماعیل اتنی بڑی بات ہے
میں نے کہا شیعوں کو اس سے بڑی شکست دینے کا موقع نہیں ملے گا. شیعوں کا سب سے بڑا مناظر کہہ رہا ہے میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا. قاضی نے دوبارہ کہا مولوی اسماعیل اپنی بات پہ قائم ہے؟ مولوی اسماعیل نے کہا میں اپنی بات پہ قائم. قاضی خود کہتا ہے میں نے ذاتی طور پہ سنا. قاضی سعید الرحمان نے کہا کہ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ قرآن تو بندے تھانوں میں اٹھا لیتے, کچہریوں میں اٹھا لیتے, عدالتوں میں اٹھا لیتے, کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. قاضی کہتے ہیں میں نے پروگرام بنایا, میں نے قرآن اٹھا کے کہنا ہے کہ بی بی حق مانگنے نہیں گئے. قاضی نے یہ سوچ کے اپنی ٹیبل سے قرآن اٹھایا, غلاف سے نکال کے مجمع کو دکھایا, پھر غلاف میں لپیٹ کے قرآن سر پہ رکھا اور کہتے ہیں مولوی اسماعیل قائم ہو اپنی بات پہ؟ اگر میں قرآن اٹھا کے کہہ دوں کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے نہیں گئی, میرے مذہب میں آ جاؤ گے؟ مولوی اسماعیل فرماتا ہے قاضی میں قائم ہوں. قرآن قاضی کے سر پہ تھا, ابھی قاضی سعید الرحمان نے لفظ کوئی نہیں کہا, یا مولوی اسماعیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری قسمت, اللہ مان اللہ مان اللہ. او سیدہ یہ بی بی کے مقدمے میں گواہوں میں آپ کا نام آ, جو اس فقرے پر رو رہے ہو سیدہ کے مقدمے کے گواہوں میں تمہارا نام. آباد رہو یار آباد رہو بی بی. اللہ اکبر. مولوی اسماعیل صاحب مجھے اجازت دے ایک فقرہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک فقر, دو فقرے کل کہے, دو فقرے کل کہے شیعہ مناظر مولانا اسماعیل نے. پہلا فقرہ یہ تھا جب قرآن قاضی کے سر پہ تھا, قاضی کعبے کی طرف منہ کر کے ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا, یا مولانا اسماعیل مرحوم نے دو باتیں کی. پہلی بات یہ تھی اچھا بی بی تیری قسمت, اور دوسرا فقرہ یہ کہا اچھا بی بی اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ میں تیری. لوگ کہتے قرآن قاضی کے سر پہ تھا, قاضی سعید الرحمان کی چیخیں نکل گئی. روکے کہتے لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا ہے, محمد کی بیٹی باپ کے نوکروں کے سامنے اللہ جانے کتنی دیر حق مانگتی رہ گئی. آباد رہو آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے, حسین کی ماں تیرا قرآن قبول کر لے. آج کہہ تو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ روتے صرف اس لیے ہیں. دعا مانگو. 7 سال کا حسن, 6 سال کا حسین, 5 سال کی شام والی بی بی, 3 سال کی چھوٹی مخدومہ. دعا مانگو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جا. زخمی زہرا. مجلس تمام ہو گئی, صرف آدھا منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں. ام ایمن کنیز تھی. سیدہ زہرا نے کہا ام ایمن میں دنیا سے جا رہی, کھانا میں نے بچوں کا بنا دیے. کرلا کے ام ایمن کہتی ہے بی بی آپ میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں, تو کھانا کیوں بنا دیے؟ بی بی فرماتی ہے جس گھر میں موت ہو جائے نا چھوٹے بچے عموماً بھوکے رہ جاتے. مجھ سے حسین کی نہ بھوک دیکھی جاتی ہے نہ پیاس دیکھی جاتی. ام ایمن سے یہ کہہ کے سیدہ نے دونوں شہزادوں کو بلا کے کہا بیٹا نانے کی قبر پہ جا کے میری صحت کی دعا مانگو. دونوں شہزادوں کو بھیج دیا. آخری لفظ ہے دونوں شہزادے نانے کی قبر پہ آئے. حسن نانے کے سرانے ہے, حسین نانا کے قدموں کی طرف ہے. امام تعویذ قبر پہ اتار کے رکھ دیے. یہ حسن نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, نانا میری اماں بیمار ہے, نانا میری اماں بیمار ہے, نانا میری اماں. حسین چیخے مار کے رویا. رو کے کہتا نانا حسن تیرا امیر بیٹا ہے, اس کی قبر بھی تیرے شہر میں بن جائے گی, میں تو غریب کربلا ہوں. نانا امیروں کو لفظ کہنے ہی نہیں آتے. نانا اماں بیمار نہیں, تیرے نوکروں نے اماں کو اتنا مارا ہے کہ اماں کا بازو بھی زخمی, اماں کا چہرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب.